رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کو سونے سے قبل 5 کام کر کے سویا کرو۔ 4000 دینار صدقہ کرنا یعنی سورہ فاتحہ 4 مرتبہ پڑھا کرو۔ ایک قرآن مجید پڑھنا یعنی 3 بار سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ دوڑ لڑنے والوں میں صلح کروانا یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 10 مرتبہ پڑھا کرو۔ جنت کی قیمت ادا کرنا یعنی 10 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو۔ ایک حج کرنا یعنی 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا کرو۔ 5 جانور موذی ہیں، انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور موذی ہیں، انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے: چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹ لینے والا کتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پہ سوار ہوئے وہ کبھی نہ بدکا نہ بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میت کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور اسے کاندھا دیا اور اس پر نماز پڑھی اور اس کا کوئی راز ظاہر نہ کیا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی پر ایک صدقہ ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس مال کہاں ہے کہ ہم صدقہ کریں؟ ارشاد فرمایا، بھلائی کے دروازے بہت زیادہ ہیں: نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، بہرے کو بلند آواز سے گفتگو کر کے سنانا، اندھے کو راستہ بتانا اور حاجت مند کی مدد کرنا، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب کچھ تمہاری طرف سے اپنی جان پر صدقہ ہیں۔ صلوات التوبہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ریاکار کی 3 نشانیاں ہیں: تنہائی میں سستی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے چست تر و تازہ رہتا ہے، اور جب اس کی تعریف کی جائے تو زیادہ عمل کرتا ہے اور مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کرتا ہے۔ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ شوہر کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بیوی کو دین کی باتیں سکھائے یا اس کا اہتمام کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، ممکن ہو تو گھر کے کام کاج میں اس کے ہاتھ بٹائے، جیسا خود کھائے ویسا اسے کھلائے، اور اسے برے الفاظ نہ کہے اور اس کے عیب چھپائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی تو اس کا عمل برباد ہو گیا۔ سب رشتوں میں مردوں کا نام پہلے آتا ہے: میاں بیوی، پوتا پوتی، چچا چچی، دادا دادی، بیٹا بیٹی، نانا نانی، لیکن ماں باپ۔ لیکن صرف ایک ایسا رشتہ ہے جس میں عورت کا نام پہلے آتا ہے، وہ ہے ماں اور باپ۔ نماز میں سستی کا انجام۔ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی اور نیکیوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی نعمتیں چکھائے گا: شراب کا عادی، سود کھانے والا اور والدین کا نافرمان، اور ناحق یتیم کا مال کھانے والا۔ نماز کا انتظار کرنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کسی شخص کا نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا نماز ہی میں ہونا ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ فجر کی خوبصورت نماز۔ 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر، 2 فرض اللہ کی خاص حفاظت میں آنے کا ذریعہ، فجر کی جماعت، فرشتوں کی بڑی تعداد میں حاضری۔ نماز فجر اللہ تعالیٰ سے محبت کی پہلی علامت ہے، اسے کی صورت میں ضائع نہ ہونے دیں۔ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں: جب تو اس سے ملے تو اسے سلام کر، جب وہ تجھے دعوت دے تو قبول کر،
جب وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر، جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم دعا دو یعنی یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ میں شرکت کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ پہلی بڑی نشانی سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دوسری بڑی نشانی جانور بات کرے گا دابۃ الارض، تیسری آسمان دھواں ہو جائے گا، چوتھی زمین دھسا دی جائے گی، پانچویں یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، چھٹی مہدی کی حکومت ہوگی، ساتویں دجال کا ظہور ہوگا، آٹھویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سالہ حکومت اور وفات، 10ویں خانہ کعبہ کی بربادی ہوگی، قیامت کی آخری علامت یمن سے آگ اٹھے گی اور ٹھنڈی ہوا چلے گی اور قیامت آ جائے گی، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہ ہوگا۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔